اور میڈیا کی سکرین پہ آپ جھوٹے الزام لگا کے زندہ رہنے کی جو کوشش کر رہے ہیں یہ رائیگاں جائے گی، کیونکہ عوام کے دلوں میں آپ مر چکے ہیں۔ آج چونکہ ہم نے سینٹ کے الیکشن کے اس عمل کو پرامن رکھنا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ سینٹ کا یہ جو مقدس ادارہ ہے اس کے تقدس کو بحال رکھا جائے۔ جو چھوٹے صوبے سے چیئرمین نامینیٹ ہوئے ہیں یہ حکومت ہی نہیں بلکہ تمام محب وطن اتحادی جماعتوں کے بھی متفقہ امیدوار ہیں، اور ڈپٹی چیئرمین کی سیٹ پہ فاٹا مرچ ڈسٹرکٹس جو ہیں جو ڈپرائیوڈ تھیں، جن کے اندر احساس محرومی تھا، اس احساس محرومی کو ختم کرنے کے لیے ڈپٹی چیئرمین کا جو امیدوار ہیں ان کا چناؤ ہم فاٹا سے کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ایک واضح پیغام ہے اور وزیر اعظم عمران خان کی اس سوچ کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ پسے ہوئے نگلیکٹڈ مارجنلائزڈ جو ہمارے شہری اور صوبے ہیں ان کو ہم گلے سے لگانا چاہتے ہیں، ان کا احساس محرومی دور کرنا چاہتے ہیں، انہیں مین سٹریم پولیٹیکل پروسیس کے اندر لیڈنگ رول دینا چاہتے ہیں، اور بلوچستان میں خصوصاً جو ہندوستان کا بیانیہ اس کو ڈی سٹیبلائز کرنے کا، ملائیشیا بنا کے دہشت گردی کی کارروائیاں کرنے کا، اور خاص طور پہ جس طرح سے وہاں رنگے ہاتھوں دہشت گرد پکڑے بھی گئے، ان کے سٹنگ انٹیلیجنس ایجنسیز کے کرنل کے عہدے کے وہاں جاسوس گرفتار ہوئے اور جو قید کاٹ رہے ہیں، نون لیگ کو اخلاقی طور پہ ہی جو چھوٹے صوبے سے چیئرمین نامینیٹ ہوا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کینڈیڈیٹ دینا ہی نہیں چاہیے تھا، اور ان کو اس چھوٹے صوبے کے عوام کو یہ پیغام دینا چاہیے تھا کہ ہم سب وفاق کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، اور وفاق کی یہ جتنی بھی اکائیاں ہیں ان کو ہم تقویت دے کے پاکستان کو طاقتور بنانے کے لیے بحیثیت قوم یکجا متحد اور اکٹھے ہیں۔ لیکن ووٹ کی طاقت سے جن کو یقین ہو گیا کہ اب ان کی دال نہیں گلے گی، تو انہوں نے نوٹ کے سہارے سے بھی جس طرح مصنوعی اس الیکشن میں زندہ رہنے کی کوشش کی ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ پی ڈی ایم کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ حکومت جو ہے وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں ڈٹ کے کھڑی ہے۔ ہر محاذ پہ ہم آپ کی چال بازیوں اور مکاریوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ جس پچ پہ مرضی آ جائیں، ہر پچ پہ ہم آپ کا مقابلہ کریں گے اور آپ کو شکست فاش دیں گے۔ یہ واویلا گھبراہٹ میں الزام تراشیوں کا جو روایتی سلسلہ ہے اس سے باہر نکلے، بہادر بنے، مقابلہ کریں، اور مقابلے میں ہار جیت ہوتی ہے اور اس کو تسلیم کرنے کا حوصلہ بھی کریں۔ یہ انشاءاللہ جس عمر کی طرف انہوں نے نشاندہی کی ہے، کھسیانی بلی کھمبا نوچنے کا، جو خود ہی یہ ایسی وارداتیں کر کے خود ہی اس کو بے نقاب کرنے کا جو روایتی طریقہ واردات نون لیگ نے پھر دہرایا ہے، ہم پوری امید ہیں کہ صادق سجرانی صاحب چیئرمین سینٹ بن کے پارلیمانی کمیٹی تشکیل دیں، اور پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ اس کو مینڈیٹ دیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے تحقیقات ہوں کہ یہ نون لیگ نے میڈیا کی سکرین کو قبضے میں رکھنے کے لیے صبح سے جو ڈرامے بازی اور رنگ بازی اختیار کی ہے، اس کا کس طرح سے تدارک اور ازالہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ
आज पीडीएम का बयानिया हारेगा और आज अल्टीमेटली यूसुफ रजा गिलानी साहब को बरादर यूसुफ पे नज़र रखने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो उनके दाएं बाएं खड़े नून लीग की शक्ल में उनके हमायती बन रहे हैं, वो उनके लिए बरादर यूसुफ साबित होंगे, क्योंकि बरादर यूसुफ के रवैये और बरादर यूसुफ का अमल और कौल और फेल का तजाद ये बताता है कि पीपल्स पार्टी ने और ख़ास तौर पे जरदारी साहब ने जो उनको मामू बनाया है नून लीग को, वो शायद उनको पसंद नहीं आएगा और उसका रिएक्शन जो है अल्टीमेटली इस इलेक्शन में भी दिखाई देगा। इंशाल्लाह सजरानी साहब की क़यादत में हम इस मुक़द्दस अदारे का हर हाल में जो तशख़्ख़ुस है और वक़ार है उसको बहाल रखेंगे और इलेक्शन यही हम तवक्को करते हैं कि ये मैंडेट हमारे इन मुअज़्ज़ज़ सेनेटर हजरात को दे दें, वो फैसला कर लें कि उन्हें कौन सा लीडर चाहिए और इस इदारे को चलाने के लिए वो दोनों में से किस कैंडिडेट को वोट देते हैं और उसको हुकूमत उस प्रोसेस के तहत बनने वाले चेयरमैन को इस अदारे की इज्जत और तौकीर की वजह से माथे का झूमर समझती है और हम ये समझते हैं कि ये अदारा जो है इसके अंदर जो पार्लिमानी जमहूरी प्रैक्टिसेस हैं उनको बरूए कार लाया जाए। ये वावेला और इल्ज़ाम तराशियाँ जो है ये इस अदारे के अपने तकद्दस को पामाल कर रही हैं। उनसे मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिकावान पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने कहा कि नून लीग का एजेंडा हमेशा से ही चोर मचाए शोर का रहा है, ऐवान का तकद्दुस पामाल करने की दानिस्ता कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि अपोजिशन ने आज भी एक ड्रामा करने की कोशिश की लेकिन ये ड्रामा फ्लॉप रहा। उन्होंने कहा कि हम इदारों को मजबूत करना चाहते हैं और सेनेट का इलेक्शन एक जमहूरी अमल है जिसमें जीत भी होती है और हार भी होती है, लेकिन इसे जिंदगी और मौत का मसला बनाकर ऐवान का तकद्दुस पामाल करना यकीनन गलत है। वो मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी और ये गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। डॉक्टर फिरदौस आशिक